بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں فصل۔ کس لیے؟ ہمارا رب انسانوں کو اس کی تخلیق اور زمین و آسمان کی تخلیق میں اور قرآن میں غور و فکر کی دعوت کیوں دیتا ہے؟ قرآن میں غور و فکر کرنے کی قیمت عظیم کیوں ہے؟ ان آیات میں توجہ فرمائیے جو قرآن مجید میں آفاق اور نفس میں غور و فکر کی قیمت کو بیان کرتا ہے۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب۔ سورہ ابراہیم آیت 52۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے اعلان ہے اور تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا جائے اور تاکہ وہ معلوم کر لیں کہ وہی ایک معبود ہے اور تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ اور یہ بھی فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ سورہ آل عمران آیت 190۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں دلائل ہیں اہل عقل کے لیے جن کی یہ حالت ہے کہ، اور یہ بھی فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سورہ آل عمران آیت 6۔ وہی جس طرح چاہے ماں کے پیٹ میں تمہارا نقشہ بناتا ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، زبردست حکمت والا ہے۔ قرآن مجید میں 1300 آیات کائنات اور انسانیت کی تخلیق کے بارے میں آتی ہیں، اور ان آیات کی انتہا انسانوں کو غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی انسان یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اپنے وجود میں اور دنیا میں پیدا ہونے کے بارے میں توجہ نہ کرے، بلکہ زندہ رہ کر کھاتا پیتا رہے، تقلید کرتے ہوئے بغیر کسی سوچ و بچار کے، اور کوئی انسان یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ بشریت کی سمجھدار زندگی کو حیوان کی بغیر عقل کی زندگی میں تبدیل کر دے۔ جس طرح کہ اگر ہر شخص کی قدر و قیمت سوچ بچار سے منسلک ہے، اور جس طرح کہ آپ تاریخ میں مفکرین کے بارے میں جانتے ہو، ان کا عظیم مرتبہ جو کہ لوگوں میں ابھی تک باقی ہے، اگر ہم دو ایسے شخص فرض کریں کہ ایک نابینا اور دوسرا بینائی والا ہو، کہ اگر ایک نابینا یہ چاہے کہ وہ سڑک کو پار کرے تو اچانک ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اور اس طرح ایک بینائی والا روڈ پار کرنا چاہے اور اس دوران وہ اپنی آنکھیں بند کر لے تو اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ نابینا سے کوئی برتری نہیں رکھتا۔ اسی طرح ایک انسان کے عقل اور حیوان میں فرق کی کئی مثالیں بنائی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی انسان اپنے عقل سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے تو پاگل اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں، بلکہ وہ حیوان سے برتر نہیں ہے۔ عام طور پر ہر انسان عقل کی عمر کو پہنچتا ہے تو اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ اور لاہے عمل تیار کرتا ہے، اور اس ہدف کو پانے کے لیے بہت سنجیدہ جد و جہد کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اہداف محدود ہوتے ہیں، مثال کے طور پر لذت حاصل کرنا، شہوت پرستی اور دنیا کی مختصر سی تفریحات، اور دوسرے قسم کے وہ لوگ جن کے اہداف و مقاصد بہت پائیدار اور دیرپا ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہمیشہ کی خوش بختی اور انسان کا اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانا، تو یہ انسان کا آخری ٹارگٹ ہوتا ہے جو کہ عقل سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ جانبی شدت سے۔ یہاں پر بہت ساری دلیلیں دی جا سکتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اللہ کی طرف دعوت کے لیے انسان کو غور و فکر کی طرف توجہ دلائیں۔ نمبر 1، انسان یقینی نظر سے اللہ تعالیٰ کے وجود میں اس کی آیات پر غور و فکر کرے۔
یہ دنیا ایسی ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہ وہ دنیا ہے جس کا نظام عجیب ہے، یہ خود نہیں بن گئی اور بے مقصد پیدا نہیں کی گئی، بلکہ اس میں ہر لحظہ ہزاروں جانور جنگلوں، پہاڑوں، شہروں، ملکوں اور دیہاتوں میں اللہ سے رزق مانگتے ہیں، اور ہر کسی کو وقت پر رزق دیتا ہے۔ سورج، چاند، زمین کی ایک خاص شکل ہے اور اپنے مدار میں چلنے اور گردش کرنے کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کی تدبیر کرتا ہے، اور زمین اور دیگر سیارات اور ستاروں کی حرکت کے نظام کو ٹھیک کرتا ہے اور ان کی گردش کو متعین کرتا ہے، اور اسی طرح ہر لحظہ انسان کا دل خون کو اس کے اعضاء کو بھیجتا ہے، اور اس طرح سونگھنے کی قوت ہوا صاف کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی قدرت ہی انسان کی زندگی کی نگرانی کرتی ہے۔ دل کی دھڑکن اور اس کے جسم کے اعضاء میں اگر دنیا کی تبدیلیاں ہی جاری رہتیں تو ہر چیز میں ہی رد و بدل ہو چکی ہوتی۔ اگر دنیا میں رد و بدل ہی ممکن ہوتا تو پتھر کو آسمان کی طرف پھینکنے والا پرندے کا مالک بن جاتا، جبکہ کوئی بھی عقل مند انسان دنیا میں یہ کہہ سکتا اگر ہم لاکھوں بار پتھروں کو پھینکتے رہے تو کبھی پرندوں کے مالک نہیں بن سکتے، اور وہ پرندہ بھی کسی بدلی ہوئی صورت میں واپس نہ آتا۔ جب ہم کوئی ہاتھ والی گھڑی بناتے ہیں تو ہم اس میں بہت سارے اوقات اور پروگرام ڈالتے ہیں، تو ہم گھڑی کے بنانے میں کس طرح غور و فکر کرتے ہیں، اور کس طرح ہم یہ طاقت رکھ سکتے ہیں کہ یہ زمین اپنی خوبصورتیوں کے ساتھ ایسے ہی بن گئی۔ سورج، چاند، ستارے خود بخود بغیر کسی نظام کے چل رہے ہیں۔ اگر انسان کے بدن میں کوئی نظام نہ ہو اور اتنا باریک بینی والا رب نہ ہو تو ہم کس طرح خود بخود چلنے والے بدن کے ساتھ زندہ رہنے کی توقع کر سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے، تو اس کے لیے ایسا نگران چاہیے۔ تو اس کا نگران وہی اللہ ہے جس نے ان کو پیدا فرمایا۔ نمبر 2، سوچنے کے لیے ایک اور دلیل ہے۔ اس طریقے پر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈر کی تصدیق پر یقین رکھیں۔ قرآن مجید میں لوط کی قوم، عاد اور فرعون اور ان کے پیروکاروں کے عذاب کے بارے میں فرمایا، اور ان کو آج تک انسانوں کے لیے عبرتناک درس بنا دیا۔ جس طرح سے اللہ کا وعدہ ان کے بارے میں سچ ہوا تو پھر اللہ کے باقی ڈر بھی سچ ہو سکتے ہیں۔ اور ہم اپنی معیشت کے بارے میں غور کریں کہ یہ حکم بھی سچا ہو سکتا ہے، اور اللہ نے لوگوں سے پیار اور موت کا وعدہ فرمایا، اور ہم یہ چیز آج دیکھ سکتے ہیں، اپنے دوستوں، دشمنوں، رشتہ داروں سے وعدوں کا پورا ہونا، اور آخر کار اس کے ہم بھی مستحق ہو سکتے ہیں، اور جب اس کا وعدہ دوسرے انسانوں کے لیے سچا ہوا ہے تو باقی ڈر بھی سچے ہو جائیں گے۔ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون۔ سورہ العنکبوت آیت 56۔ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر ہمارے ہی پاس پھر کر آؤ گے۔ انسان کی آمدن دنیاوی زندگی میں بہت محدود ہوتے ہیں۔ جب ہم ماں کے جسم میں ٹھہرے ہوئے بچے کے بارے میں غور کرتے ہیں تو اس کو ماں نہیں پالتی، بلکہ پالنے والا اللہ ہے۔ اس کو غذا مہیا کرتا ہے اور اس کی شکل بناتا ہے، اور جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہی اس کو پالتا اور تعلیم دیتا ہے، اور ہدایت اور عقل دیتا ہے، اور کمال تک پہنچاتا ہے، اور اس کو زندگی بھر رزق دیتا ہے، یا پھر اس کو تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے، اور آخر کار ادھیڑ عمر سے بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے، اور اپنے امور میں آمدن کی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر انسان اپنے کاموں کو خود ہی سے کرنے پر قادر ہوتا تو اپنے آپ سے ادھیڑ پن اور بڑھاپے کو روک لیتا، یا جب وہ کسی ایکسیڈنٹ میں پھنس جاتا تو وہ اس کو روک لیتا۔ مثلا اگر اس کا ہاتھ کٹ جاتا تو وہ اس کی جگہ پر ایک اور ہاتھ لانے پر قادر ہوتا، یا وہ رات اور دن کی تبدیلیوں کو روک لیتا، یا وہ بادلوں کی گردش ٹھہرا لیتا۔ تو یہ سب چیزیں کیا اللہ کے حکم سے نہیں چل رہی؟ وہی پودوں کو سردیوں میں خشک کرتا ہے اور بہار میں بڑا کرتا ہے۔ اس طرح اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ایک سمجھدار انسان کو سوچنے کی طاقت دیتا ہے کہ وہ اللہ کے ڈرانے والے وعدوں میں غور و فکر کرے۔ تو یہ ایک سچ بات ہے کہ سب کائنات
ہمارے گرد حتیٰ کہ ہمارے اپنے اجسام بھی معجزہ ہیں، لیکن بہت بڑا افسوس ہے کہ ہم ان تبدیلیوں میں غور نہیں کرتے۔ ایمان والی ہوں یا اعجاز کی ہوں، وہ ان دریافت میں غور نہیں کرتا، مگر یہ کہ وہ اس کا نظریہ قرار دیا جاتا ہے اور تھوڑے عرصے کے بعد عام سی چیز بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ سورہ الانعام آیت 99۔ اور اسی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے ہر چیز اگنے والی نکالی، پھر ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی جس سے ہم ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے شگوفوں میں سے پھل کے جھکے ہوئے گچھے، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغ آپس میں ملتے جلتے اور جدا جدا بھی۔ ہر ایک درخت کے پھل کو دیکھو جب وہ پھل لاتا ہے، اور اس کے پکنے کو دیکھو، ان چیزوں میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کام قرآن پاک میں ذکر فرمائے ہیں تاکہ انسان اس کی قدرت اور عظمت سے آگاہ ہو سکے، اور یہ بھی کہ انسان کی کمزوری اور اللہ کو اس کا سجدہ کرنا بھی بیان فرمایا۔ انسان اس زمین میں ایک چونٹی کی طرح ایک شیشے کے کپ میں پڑا ہوا ہے، اور جب بھی وہ کسی طرف کوشش کرتا ہے تو اس کپ سے باہر نکلنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور نہ ہی وہ اس سے بھاگ سکتا ہے۔ اور انسان بھی اس زمین میں اس چونٹی کی طرح ہے، اور جب وہ کسی سائنس، ترقی اور دریافت کو اس زمین میں نقطہ کی انتہا تک پہنچاتا ہے، اس کو اللہ کے حکم سے موت پا لیتی ہے، اور وہ نئی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے جو کوئی بھی واپس کا راستہ نہیں رکھتی۔ اس وقت زمین پر رہنے والوں کی تعداد 1 ملیارڈ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ہم سے پہلے کتنے عدد رہنے والے تھے جو کہ ہمارے پاس نہیں ہیں، اور کتنے لوگ جو مال و دولت کے مالک تھے، اور بہت لوگ جو مال و دولت پر فخر کرتے تھے، جس طرح چوری، زنا، حرص اور لالچ جو آج ہمارے زمانے میں بھی ہے۔ آج سے 100 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی اس زمین میں موجود نہیں ہوگا، اور موت ہم سب کی زندگیوں کو لے جائے گی۔ جب ہم تھوڑی بہت ہی غور و فکر کریں کہ موت ایک یقینی اور حتمی چیز ہے، تو یہ مستقل دلیل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر کے واقع ہونے کی۔ ہر ایک انسان تھوڑی سی سوچ کے ساتھ، جو بغیر کسی بھی تعصب کے ہو، تو وہ اپنی زندگی کے اس بنیادی مقصد کو سمجھ سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر انسان یا تو خالق ہوگا یا مخلوق، اور تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر انسان یہ دعویٰ کرے کہ وہ خالق ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی تخلیق کو ظاہر کرے۔ اس نے زمین و آسمان سے کیا چیز پیدا کی ہے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ ثابت کرے کہ کیا انسان اس کائنات کو پھیرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اس کے پاس تخلیق کی قدرت ہے۔ کیا انسان میں طاقت ہے کہ وہ اپنے جسم اور تخلیق میں کوئی تبدیلی کر سکے؟ تو ایک صحیح عقل اور تھوڑی سی غور کے ساتھ یہ سمجھنے کی طاقت رکھتا ہے کہ ان سب سوالات کے جوابات نفی میں ہوں گے۔ اگر مخلوق ہے تو اس پر خالق کی معرفت اور اس کی عبادت ضروری ہے۔ اس پر واجب ہے کہ وہ ہدایت کے برنامج پر عمل کرے۔
اور اپنی زندگی کی انتہائی بڑی سعادت کو حاصل کرے، کیونکہ پیدا کرنے والے کے دستور پر عمل کرنا اس زندگی کا بہت بڑا پروگرام ہے۔ سوچنے کے لیے سوال، تمہارا رب کے بارے میں کیا گمان ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذہنوں میں حقیقت کیا ہے؟ منتخب آیت: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين۔ سورہ الدخان آیت 38۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے کھیل کے لیے نہیں بنایا۔